ਯਿਸੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗਾ, ਯਿਸੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗਾ। ਨੀ ਮੈਂ ਬਦਲਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਹਾਰੀ, ਨੀ ਮੈਂ ਬਦਲਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਹਾਰੀ, ਯਿਸੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗਾ, ਯਿਸੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗਾ। ਕਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਹਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ, ਕਾਨੂੰ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਤੂੰ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀਆਂ। ਨਿਤ ਵੇਖੀਏ ਮਸੀਹਾ ਰਾਮਾਂ ਤੇਰੀਆਂ, ਕਾਨੂੰ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਤੂੰ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀਆਂ। ਕਾਨੂੰ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਤੂੰ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀਆਂ। ਪੰਡ ਹੋਈ ਜਾਏ ਉਡੀਕਾਂ ਵਾਲੀ ਪਾਰੀ, ਪੰਡ ਹੋਈ ਜਾਏ ਉਡੀਕਾਂ ਵਾਲੀ ਪਾਰੀ, ਯਿਸੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗਾ, ਯਿਸੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗਾ। ਕਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਹਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ, ਬੇਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਨਕਾਰਾ ਜਦੋਂ ਵੱਜਣਾ, ਬੇਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਬੇਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰੀ, ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰੀ, ਯਿਸੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗਾ, ਯਿਸੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗਾ। ਕਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਹਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ, ਚਾਹੀਦੇ ਸਾਡੇ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਪਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਤਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਾਡੇ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਪਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਾਡੇ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਪਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤਾਈਓ ਵਜਨੀਏ ਸਖੀਓ ਉਡਾਰੀ, ਤਾਈਓ ਵਜਨੀਏ ਸਖੀਓ ਉਡਾਰੀ, ਯਿਸੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਜਦੋਂ ਆਵੇਗਾ, ਯਿਸੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਜਦੋਂ आवेगा। खुदावंद यीशु अल मसीह के काबिल ताज़ीम, बाबरकत और ज़िंदगी बख्श नाम में आपकी खिदमत में बहुत बहुत सलाम। खुदा बाप का शुक्र करता हूँ जिसने आज फिर अपने बड़े फजल से मुझे मौका दिया है कि मैं खुदा का कलाम आपके सामने पेश कर सकूं। अभी आप ज़रश बाबर के वसीले खुदा की हम्द का गीत सुन रहे थे, जिसका ताल्लुक प्रेयर टावर चर्च
اسلام آباد پاکستان سے ہے۔ امید ہے کہ آپ کو برکت ملی ہوگی۔ اب موقع ہے کہ ہم زندہ خدا کا پاک کلام سنیں۔ تو آئیے تلاوت کلام پاک سنیے۔ اگر آپ کے پاس کتاب مقدس موجود ہو اس وقت تو آپ بھی میرے ساتھ ساتھ تلاوت کر سکتے ہیں۔ اگر نہیں، بڑی خاموشی سے، بڑے احترام سے، خوف خدا کے ساتھ، پوری توجہ سے خدا کا پاک کلام سنیے۔ آج کی تلاوت یہ تیتس کا خط ہے، پولوس رسول کا۔ تیتس کے نام اس کا دوسرا باب ہے، اس کی 11 سے 14 یہ 4 آیات ہیں، بغور سنیے۔ اس طرح سے لکھا ہوا ہے، اور خدا کا وہ فضل ظاہر ہوا ہے جو سب آدمیوں کی نجات کا باعث ہے، کیونکہ خدا کا وہ فضل ظاہر ہوا ہے جو سب آدمیوں کی نجات کا باعث ہے اور ہمیں تربیت دیتا ہے۔ الفاظ پر غور کیجئے۔ اور ہمیں تربیت دیتا ہے تاکہ بے دینی اور دنیاوی خواہشوں کا انکار کر کے اس موجودہ جہان میں پرہیزگاری اور راست بازی اور دینداری کے ساتھ زندگی گزاریں، اور اس مبارک امید یعنی اپنے بزرگ خدا اور منجی یسوع مسیح کے جلال کے ظاہر ہونے کے منتظر رہیں، جس نے اپنے آپ کو ہمارے واسطے دے دیا تاکہ فدیہ ہو کر ہمیں ہر طرح کی بے دینی سے چھڑا لے اور پاک کر کے اپنی خاص ملکیت کے لیے ایک ایسی امت بنائے جو نیک کاموں میں سرگرم ہو۔ خدا کے پاک کلام کی تلاوت پر اس کی برکت ہو۔ میرے عزیزوں، آپ بھائی ہیں، بہن ہیں، بزرگ ہیں، بچے ہیں، مرد ہیں، عورت، جو بھی حاضر ہے، خدا کا شکر ہے کہ آپ نے آج اپنا زندگی کا قیمتی وقت زندہ خدا کا معتبر کلام سننے کے لیے دے دیا ہے۔ اور میں بھی دعا کر رہا ہوں کہ خدائے بزرگ و برتر اپنے پاک کلام کی قدرت سے، اپنی حضوری کے کرنٹ سے آج مجھے اور آپ کو بائبل مقدس کی صحیح سمجھ بخشے، نجات بخشے۔ آج میں بہت بڑی خوشخبری لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ وہ خوشخبری کیا ہے؟ میں انجیل پاک کا مبشر ہوں، اور میں خوشخبری ہی سناتا ہوں، اور آج بھی خوشخبری لے کے آیا ہوں۔ خوشخبری یہ ہے، المسیح ہمارا فدیہ کار۔ کرائسٹ آور ریڈیمر۔ تو سب سے پہلے جاننے والی یہ بات ہے میرے لیے اور آپ کے لیے، فدیہ کیا چیز ہے جی؟ یہ کیا لفظ ہے؟ بہت دفعہ ہم بائبل میں پڑھتے رہتے ہیں، الفاظ کو غور نہیں کرتے، معنی نہیں سمجھتے۔ فدیہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا مطلب ہے نقد معاوضہ دے کر اپنی چیز کو چھڑانا۔ اسرائیل کو جب خدا نے شریعت دی تو اس میں یہ قانون رکھا، یہ شک رکھی کہ اگر کسی کی کوئی چیز ہے دوسرے کے قبضے میں چلی گئی کسی طریقے سے، تو اگر جس کی وہ چیز ہے چھڑانا چاہے، واپس لینا چاہے، اپنے قبضے میں لانا چاہے، تو پھر وہ
جو نقد معاوضہ ہے، قیمت ہے، وہ دے کر وہ چیز واپس لے لے۔ تو زمین اور انسان کا جو فدیہ ہے، اس کا ذکر بائبل مقدس میں ہے۔ اگر آبار کی کتاب اس کا 25واں باب اور اس کا 27واں باب آپ پڑھیں تو یہ بات صاف ہو جائے گی کہ زمین ہو یا کوئی انسان کا معاملہ ہو، کوئی جانور کا معاملہ، کوئی بھی آپ کی کوئی قیمتی چیز کسی کے قبضے میں چلی گئی، آپ نے دے دی، لیکن جب اس کو واپس لینا ہے تو پھر معاوضہ دینا ہے، قیمت دینی ہے، تو اس چیز کو چھڑانا ہے۔ بائبل مقدس یہ کہتی ہے کہ ہمارے خالق، مالک، رازق، پاک، پروردگار خدا نے فدیہ دیا ہے انسانیت کا، بالکل اسی طرح کیا۔ انسان خدا کی صنعت کا آخری شاہکار ہے جی، جس کو اس نے اپنی صورت و شبیہ پر بنایا اور انسان کو بنا کے اس میں اپنا روحہ پھونکا۔ انسان جیتی جان ہوا۔ جب جیتی جان ہوا تو انسان نے دیکھا کہ پیراڈائز میرے لیے تیار کیا خدا نے پہلے سے ہی، جس میں شفا پانی کے دریا جاری ہیں، ہر طرح کا پھل، ہر طرح کا سیزن، اور خدا کی جلالی فیلوشپ موجود ہے۔ تو ہوا کیا؟ شیطان یہ دیکھ نہ سکا کہ انسان خدا کی قربت میں، جلال میں، فیلوشپ میں جی رہا ہے۔ ابلیس نے انسان کو بہکایا، انسان خود غرضی کے گناہ کا غلام ہو گیا، اور جب خدا کے کلام کا عدول کر دیا، انحراف کر دیا، تو سارے سلسلے ختم ہو گئے۔ پیراڈائز جاتا رہا، زندگی جاتی رہی، خدا کی فیلوشپ جاتی رہی۔ انسان کو کیا ہوا تھا؟ بدی کے سبب سے یہ شیطان کی غلامی میں چلا گیا، موت کی غلامی میں چلا گیا، موجودہ خراب جہان کے فریب کے ہاتھوں چلا گیا، یہ گناہوں اور بیماریوں کے چنگل میں پھنس گیا، برا حال ہو گیا۔ لیکن خدا نے انسان کو بھلایا نہیں، کیونکہ یہ اس کی قیمتی چیز تھی۔ خدا نے کہا کہ شیطان نے جو کچھ کرنا تھا کر دیا، اور انسان نے بھی جو کچھ کرنا تھا کر دیا، لیکن میں اس کو دشمنوں کے قبضے میں نہیں رہنے دوں گا، میں اس کا فدیہ دے کے اس کو واپس لوں گا۔ ابلیس کو نہیں پتا تھا کہ یہوہ کے ہاتھ میں فدیے کی کثرت بھی ہے۔ جہاں مرضی انسان چلا جائے، جو مرضی اس کے ساتھ شیطان کر دے، خدا کا ہاتھ فدیے کی کثرت رکھتا ہے اور وہ اس کو واپس لے گا۔ وہ کیا؟ خدا نے اپنی قوم اسرائیل کو مصر سے چھڑایا فدیہ دے کر، اور دنیا حیران پریشان رہ گئی۔ فرعون کا ظلم، مصر کی مشقتیں، ظلم و ستم ختم ہو گیا۔ خدا نے اپنی قوم کا فدیہ دے کے اپنی قوم کو آزاد کر دیا، چھڑا لیا، اور آج تک دنیا جانتی ہے کہ مصر کے اندر کیا ہوا۔ خدا نے اپنے دوستوں کی نسل اسرائیل کو کس طرح آزاد کیا، چھڑایا۔ فدیہ کیا ہوا؟ ہزاروں بروں کا خون بہہ گیا، ہزاروں مینڈے، ہزاروں برے ذبح ہو گئے، ہزاروں لاکھوں مینڈوں اور بروں کے خون بہنے سے، جانیں قربان کرنے سے پوری قوم آزاد ہو گئی۔
ملک مودا میں جانے کے لیے۔ کیوں اس طرح ہوا؟ کیسے ہوا؟ کوئی سوچ نہ سکتا تھا، فرعون سوچ نہیں سکتا تھا، مصری سوچ نہیں سکتے تھے کہ ایک قوم دوسری قوم میں سے آرام سے ہی نکل جائے گی، آزاد ہوگی، بغیر جنگ و جدل کے۔ فدیہ دیا خدا نے، اور تاریخ بتاتی ہے، بائبل میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ جب اسرائیل نے گناہ کیا، خدا کو ناراض کیا، تو خدا نے اپنے انبیاء کے ذریعے ان کو یاد دلایا، میرے لوگوں، میں نے تمہارا فدیہ دیا ہے، میں نے بروں کی جانیں قربان کر کے ان کے لہو بہا کے تمہیں آزادی دی ہے، میں نے خود فرعون کا مقابلہ کر کے تمہیں آزادی دی ہے، میں نے اپنے نبی موسیٰ کے وسیلے، اپنے کاہن اعظم ہارون کے وسیلے، اپنی نبیہ مریم کے وسیلے تم لوگوں کو آزاد کیا ہے، اور تم بھول ہی گئے کہ میں نے فدیہ دیا ہے، تم میرے ہو، میری ملکیت ہو۔ اگر کبھی آپ زبور یسایہ کی کتاب، اس کا 43واں باب، اس کی پہلی آیت پڑھے تو خدا نے وہاں کہا ہے، اے اسرائیل تو میرا ہے، میں نے تجھے خلق کیا، بنایا، میں نے تیرا فدیہ دیا، کیوں پریشان ہوتے ہو؟ تمہارا والی، تمہارا وارث زندہ ہے، مت گھبراؤ، دنیا کی قومیں کیا کہتی ہیں، کیا کر رہی ہیں۔ زبور 111:9 پڑھیں، زبور 130 اس کی 7ویں پڑھیں تو وہاں لکھا ہے، یہوہ خدا کے ہاتھ میں کثرت سے فدیہ ہے، وہ چھڑا سکتا ہے، آزاد کر سکتا ہے، مخلصی دے سکتا ہے۔ تو پھر اس سے بھی بڑی بات سنو، میں پہلے اسرائیل قوم کی بات کر رہا تھا، خدا نے آخری زمانے میں ساری نسل انسانی کا فدیہ دے کر تمام قوموں، قبیلوں، اہل زبان، رنگ، نسلوں کے لوگوں کے لیے رہائی، آزادی، نجات، چھٹکارے کا بندوبست کیا۔ کس طرح سے؟ خدا نے اپنے پیارے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح ناصری کو اس دنیا میں بھیجا، وہ تمام نسل انسانی کا فدیہ کار ہوا۔ ابھی آپ نے سنا، جس نے اپنے آپ کو ہمارے واسطے، میرے اور آپ کے واسطے دے دیا، تاکہ فدیہ ہو کر، یہ ہے قیمت، یہ ہے معاوضہ، یہ ہے قرضہ جو چکایا گیا ہے، اپنے آپ کو ہمارے واسطے دے دیا تاکہ فدیہ ہو کر ہمیں ہر طرح کی بے دینی سے چھڑا لے، اور نہ صرف چھڑا لے، پاک کر کے اپنی خاص ملکیت کے لیے ایک ایسی امت بنائے جو نیک کاموں میں سرگرم ہو۔ دوستو، بھائیو، بہنوں، کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ کا فدیہ یسوع مسیح نے دیا ہے؟ آپ خداوند یسوع مسیح کی ملکیت ہو، آپ خدا کے لوگ ہو، اصولی طور پر، قانونی طور پر آپ چھڑا لیے گئے ہو، خدا نے آپ کو اپنے پاس واپس بلا لیا ہے، لیکن اگر سمجھ نہ ہو تو آدمی جہاں ہے وہیں بیٹھا رہتا۔ اگر کسی آدمی کو جیل ہو گئی ہے، بڑا جرمانہ ہو گیا، اس نے نہیں ادا کیا، جیل چلا گیا، کوئی شخص آ کے اس کی جگہ جرمانہ ادا کر دے، جج کہے گا وہ آدمی جسٹیفائیڈ ہے، فری ہے، جانے دو۔ جب کوئی اسے جا کے اس جیل کی کوٹڑی میں بتائے نہیں کہ تو آزاد ہے، وہ تو بیٹھا رہے گا،
اس کو کیا پتا کہ جج نے کیا کیا ہے، فیصلہ کیا ہوا ہے، کون آیا ہے، کس نے قرض ادا کر دیا، کس نے جرمانہ دے دیا۔ جب اس کو بتایا جائے گا کہ نوجوان بھائی یا بہن تو فری ہو گیا، فیصلہ ہو گیا، تیری جگہ پر کسی نے جرمانہ ادا کر دیا ہے، پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ اٹھے گا اور خوشی کے نعرے مارتا ہوا اس جیل کی کوٹڑی سے باہر آ جائے گا، اپنی فیملی کے پاس چلا جائے گا۔ میں مسیح کی انجیل کا مبشر ہوتے ہوئے آپ کو یہ بتا رہا ہوں، کیلوری کی صلیب پر مسیح نے ذبح ہو کر، جان دے کر، بدن دے کر آپ کے گناہوں کا سارا قرض ادا کر دیا، معاوضہ ادا کر دیا۔ جو خدا کا کلام توڑنے کے سبب سے شریعت کی لعنت کے قبضے میں انسان آ گیا تھا، اس نے اس لعنت کو ختم کر دیا، فدیہ ہو کر، ذبح ہو کر، جان دے کر، لہو بہا کر۔ اس لیے پطرس رسول نے پہلے خط میں پہلے باب کی 18ویں آیت میں کہا، تمہاری خلاصی، مسیحو، کلیسیا کے لوگوں خبردار، غافل نہ ہو جانا، لاپرواہ نہ ہو جانا، دنیا داری کی نکمی زندگی میں واپس نہ یاد کرو تمہاری خلاصی، تمہارا فدیہ دیا گیا ہے۔ کس طرح؟ ایک بے عیب، بے داغ برے خداوند یسوع مسیح کے بیش قیمت خون سے۔ کیا آپ کو یاد ہے کہ مسیح نے 2000 سال پہلے آپ کو خرید لیا ہوا ہے، آپ کا فدیہ دیا ہوا ہے؟ اور پولس رسول فرماتے ہیں کرنتھیوں کے خط میں، تم اپنے نہیں رہے، تم اپنے نہیں، یاد کرو مسیحو، تم اپنے نہیں کہ اپنی مرضی سے دنیا میں زندگی گزارتے پھرو، جو مرضی وہ کرتے پھرو۔ نہ 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 نہ، تم اپنے نہیں ہو بلکہ خون سے خریدے گئے ہو، خدا کے بیٹے کے خون سے تمہارا فدیہ دیا گیا ہے۔ اس لیے اب کیا کرنا ہے؟ سن لو اور سمجھو اور اٹھو، گناہ کی کوٹڑی سے باہر نکلو، اس دنیا داری کی کوٹڑی سے باہر نکلو، اس جیل سے باہر نکلو، اور اپنے بدنوں سے، روحوں سے، جانوں سے خدا کا جلال ظاہر کرو۔ ہیلیلویہ، ہیلیلویہ۔ آج بے شمار لوگ اپنے آپ کو مسیحی تو کہتے ہیں، لیکن گناہ کے غلام ہیں، شیطان کے غلام ہیں، موت کے غلام ہیں، دنیا کے غلام ہیں، اپنے جسم کی ناپاک خواہشوں رغبتوں کے غلام پھنسے ہوئے ہیں۔ لیکن بائبل یہ خوشخبری دیتی ہے، صلیب یہ پیغام دیتی ہے کہ یسوع مسیح تیرا فدیہ کار ہو چکا، مسیح نے تیری قیمت ادا کر دی، مسیح نے سارے مطالبات پورے کر دیے، مسیح نے ساری ڈیمانڈ ریکوائرمنٹس پوری کر دی صلیب کے اوپر۔ ناؤ یو آر فری، گیٹ اپ اینڈ واک، انجوائے لائف فریلی۔ اگر کبھی آپ کو موقع ملے تو مکاشفہ کی کتاب کا 5واں باب پڑھے، سارا باب علیحدہ بیٹھ کر خاموشی کے ساتھ، اور آنکھیں کھل جائیں گی کہ آسمانوں کے اندر کیا ہو رہا ہے، اور یوحنا مسیح کے شاگرد نے عالم رویا میں کیا دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ آسمان کے اندر 24 بزرگ، 4 جاندار، کروڑوں فرشتگان، زمین و آسمان اور زمین کے نیچے کی مخلوقات پکار پکار کے کہتی ہے کہ یہودا کے قبیلے کا شیر ببر، جو داؤد کی اصل و نسل ہے، اس نے کتاب کو لے لیا اور اس کی موریں کھول دی، اور وہ غالب آیا، اور اس نے ذبح ہو کر ہر قوم، قبیلے، اہل زبان، رنگ و نسل سے لوگوں کو
خرید لیا ہے، بادشاہی اور کاہن بنا دیا ہے۔ اس لیے تمام مخلوقات یہی کہہ رہی ہے، ذبح کیا ہوا برا ہی تعریف، تمجید، حمد، ستائش، اختیار، سلطنت، شکر گزاری کے لائق ہے۔ ہیلیلویہ۔ آئیے آج میں اور آپ بھی اس بڑی آسمانی بھیڑ کے ساتھ مل کے یہی کہیں کہ تو نے ذبح ہو کر، فدیہ ہو کر، لہو بہا کے، قیمت چکا کے مجھے اپنا بنا لیا ہے۔ اور حضرت داؤد نے کیا کہا کہ زبور میں اس نے کہا، اے خدا، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں کیونکہ تو نے میرا فدیہ دیا ہے۔ اسے سمجھ آ گئی۔ کیا آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ صلیب پر خدا کے بیٹے نے آپ کے لیے فدیہ دیا ہے، آپ کو چھڑانے کے لیے، بچانے کے لیے، آزاد کرنے کے لیے؟ تو آؤ حضرت داؤد کے ساتھ مل کے ہم بھی کہ اے خدا باپ، اے خداوند یسوع مسیح، کیونکہ تو نے میرا فدیہ دیا بہت بڑا، میرا عوضی بنا، نعم البدل بنا، میں آج اپنا روح جان بدن تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں۔ اب میرا جینا مرنا تیرے جلال کے لیے ہوگا۔ خداوند آپ کو بہت بہت برکت دے۔ آمین۔